بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہی رہنا چاہیے۔ یہ آج آپ فون سیٹ کر کے آج میں فون سیٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ وہ ایک تو اس خیریت؟ دن مجھے وہ نظم جو یاد نہیں آ رہی تھی نا، وہ میں مختار مسعود کی سمجھ رہا تھا، وہ احمد ندیم قاسمی کی ہے، پتھر کے نام سے۔ اچھا تو وہ آج میں سناؤں گا، ذرا کیا شاعری کرتے ہیں کچھ لوگ، سنائیے۔ وہ میں بھی سناتا ہوں۔ اچھا پہلے ٹھیک ہے ایک چیز اور تھی نا کہ جی وہ اس دن ایڈمرل کا نام ہم بول گئے تھے، جی۔ تو ایڈمرل ہیں ہمارے آج کل نوید اشرف صاحب۔ تو باقی ایئر فورس کے ایئر چیف اور آرمی چیف کا تو پتہ ہی تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ سیلیبریشنز چل رہی ہیں، میمز بن رہی ہیں، پوری ایسی دنیا نے سیلیبریشن چل دیکھا ہے۔ رہی ہیں اور کیا وہ جو دیکھیں۔ کہتے تھے نا ہاں ترجمان ISPR کہ جب ہم جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی اور سنے گی تو اور واقعی ایکنالج کر رہی ہے دنیا۔ کر رہی ہے۔ ہاں تو جتنے بھی لوگ تھے شک پھیلانے والے، وہ سب کے منہ بند ہو جانے چاہیے۔ اچھا، اچھا اور جی، وہ نا خود ہی اپنے آپ کو بھی ایک وہ ہو رہا ہے، اپنا ہواؤں میں ہی ہوا فیل میں ہو رہا ہے فیل نا۔ ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے عرصے بعد یہ مسلمان مکمل ملکوں طور کی پہ، طرف سے ایسی خوشی اور کی، پاکستان نے بھی کامیابی کی۔ مکمل طور پہ جواب دیا۔ پہلے بھی جواب شروع ہی ہوتا تھا تو وہ رکوا دیتے تھے، کارگل میں جیسے ہوا، پھر اس کے بعد اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا۔ 2019 میں بھی وہ شارٹ لیو تھا، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے مکمل جواب دیا۔ وہ پنجابی جن ایتھے راکھن، رکو ذرا، بلکہ ٹھہر جا ذرا۔ ابھی بتا تو دو۔ وہ ہوا ان کے ساتھ۔ بچہ مستی کرتا ہے نا تو ماں پہلے سے ٹھہر روکتی جا، جاتی ہے، پھر سے اب تمہیں بتاتی ہوں میں، تم باز نہیں نہ آ رہے۔ تو یہی حال۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی احمد ندیم قاسمی صاحب، اچھا وہ بھی بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو کچھ تو ان کی بہت ہی اچھی ہیں نظمیں اور غزلیں وغیرہ۔ انہوں نے عرض پاک پہ بھی لکھا ہوا ہے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، ہاں، وہ بھی میں پڑھوں گا کسی دن۔ وہ تو فصل گل وہ جسے فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ زوال ہو۔ نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے لکھی تھی پتھر کے نام سے جی۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحہ کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا، سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیل پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے، یا کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پر حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے، ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید، واہ، اس کے مرمر میں سیاہ خون جھلک جاتا ہے، ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے، واہ، زبردست۔ جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، شعر بھی، رقص بھی، تصویر و غنا بھی پتھر، میرے امام تیرا ذہن رسا بھی پتھر، اس زمانے میں ہر فن کا نشان پتھر ہے، ہاتھ پتھر ہے تیرے، میری زبان پتھر ہے، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار۔ زبردست زبردست۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ایک بات انہوں نے کہی کہ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر جی، ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے، تو وہ ہاتھ تو آتا ہے، یعنی آپ کتنی کے گہری پاس بات ہے۔ پیسے ہوں گے تو آپ کو انصاف بھی ملے گا، ایسے ہی ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو انصاف ملے گا۔ تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ شاعری کو ویسے تو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن کچھ شاعروں نے شاعری ایسی کی ہے اور وہ کمال ہی کی ہے۔ کئی ہیں، کئی تو ایسے ہیں جو عام طور پہ مشہور نہیں ہیں، پتہ ہے کیا شاعری کو لیکن ان کی اچھا شاعری وہ اس سینس کی شاعری ہے جو ایک صرف ہوتی ہے نا، عشق و عاشقی والی عاشقی والی، ہوتی ہے وہ، لیکن یہ جو ان سی شاعری ہے مقصدی، مقصد کی جو ان سی جو ہے، پیغام دیتی ہاں، ہے۔ جو پیغام دیتی ہے، یہ شاعری تو زبردست ہے۔ جی، ہمارے بہت سے شعراء ہیں، بہت سے ہیں، پنجابی کے ہیں، استاد جی دامن، اس کی جی، شاعری ایسی ہاں ہے۔ جی جی، اب وہ ایک جو اور گجرات کے امام دین مشہور ہیں، ان کی شاعری میں تھوڑا سا وہ لغو لچرپن ہے، لیکن ان کی بھی کئی غزلیں ایسی ہیں کہ وہ بندہ پڑھے تو وہ میسج ملتا ہے، وہ مذاق میں میسج ملتا ہے۔ تو بہت ہیں۔
اسی لیے دیکھیں نا کچھ ان ایسے کے ہیں نا جو بیچارے روتے ہی رہے. روتے ہی رہے بیچارے. ہاں ابھی جو عشق و عشقی والی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ صرف رہتی ہیں 4 دن کے لیے ہی زندہ رہتی ہیں. اس وقت وہ کسی دکھی دل کی وہ آواز ہوتی ہیں تو وہ واہ 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 ہو جاتی ہے، لیکن لانگ ٹائم وہ آگے چلتی نہیں ہے. کوئی بھولی بٹ جب کی تک میسج نہیں ہوگا. ہاں جس میں میسج نہیں. اب جن میں میسج ہیں جانے والے گزر چکے ہیں دنیا سے، لیکن وہ ابھی بھی ان کی وہ چھوٹی چھوٹی. اب حافظ کا ایک وہ دیوان ہے، دیوان حافظ جو ہے وہ ایک ہی اس میں ہے چیز، اور وہ چل رہی ہے. فارسی ایسی ہے اس میں. مولانا روم کی مثنوی مشہور ہے، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں بٹ مثنوی مشہور ہے. اور مثنوی میں جو پھر اقبال نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کمال ہے. رئیسی کسر پوری کرتی ہے. کسر پوری کر دی. اقبال کا تو اپنا ہی نام جو ان سا ہے وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. وہ پھر والی فیض صاحب چیز ہیں، فیض صاحب کی بھی بھی ہمارے سیالکوٹ کچھ تو کی کمال کی ہیں. معزز ہستیاں ہیں، یہ فخر ہے ہمارا. ہم نا بہت پراؤڈ اس کو فیل کرتے. علامہ اقبال کے علامہ شہر اقبال سے کی. ہیں، فیض اور ہمارے علامہ شہر اقبال سے دیکھو ہے. نا، جرمنی نے ان کو بہت وہ اپریشیٹ کیا ہے. جی جی. یونیورسٹی بنائی ہے، سڑک بنائی ہے. پھر وہاں کی کافی سارے لوگوں نے ان پہ ریسرچ بہت کی ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملی ہوئی ہیں اس پہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور آج بھی پاکستان میں بھی کافی لوگوں نے اقبال پہ ریسرچ کر کے نام بنایا اپنا. اچھا بہت آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، سیلیبریشنز ہیں آج پھر. ہاں اچھا وہ ایک فیک نوٹیفیکیشن بھی پھیر رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آج چھٹی ہے. اچھا نہیں چھٹی کا نہیں ہے. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ 10 مئی کو منایا جائے گا وہ تو ہر سال ہوا کرے گا جی. نا. تو آج جو ان سا ہے نا مین تقریب وہاں پہ اچھا ہونی ہے، آج اسلام آباد میں اوکے، معلوم ہے چلو دیٹس گڈ. مین ہونی ہے وہاں پہ. تو ہم بھی جمعے کی نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کی ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی فخر کی کامیابی دی ہے، کیا دھاک شاندار. بیٹھی ہوئی شاندار. اور ہمارے چاروں، میں تو چاروں کہوں گی، پی ایم اور 3 جو ان سے ہیں تینوں فوج کے چیف ہیں، ان کی جو ان سی تھی بائنڈنگ بھی کتنی زبردست. اور ان کی باڈی لینگویج پورا دیکھیں. ریزالو تھا. میٹنگز میں بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کیا زبردست ہے. ہاں جی وہ باڈی لینگویج. اب انڈیا کی دیکھ لیں، ان کی دیکھیں وہ جو ان کے جو صحافی بھی چیخ چلا رہے تھے ابھی بھی، تو وہ کھسیانی ہی بول رہے ہیں. وہ بھائی انگریزی تو دکھا رہے ہیں پر وہ ٹائر بالکل پنکچر ہو کھسیانی. گیا. ابھی میں کل کلپ دے رہا تھا برکھا دت اور وہ ہنارا بانی کھار کا. تو ہنارا بانی کھار نے ایسے اس کو جواب دیا ہے صاف طبیعت ستھری صاف کر انگلش دی میں، اچھی. لیکن وہ بالکل کھسیانی ہو کے کبھی ایسی شکل بنا رہی ہے، کبھی سر ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے. تو وہ کوئی جواب ہی نہیں. برکھا دت الٹی پڑ گئی. اب حالانکہ اس کو پاکستان میں ویسے پڑھا جاتا ہے، اس کو ایک اچھا صحافی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں وہ بیچاری رہ گئی. وہ ایک نے تو اس کو کہا نا کہ اس جنگ میں 2 چیزوں کی تو ریپوٹیشن جو ہے نا وہ زمین پہ آ گئی. ایک تو رافیل، دوسرا برکھا دت. جتنے جھوٹ تھے اس کے سامنے آ گئے. بھئی ان سب کے ہی آگے. اب دیکھیں نا پاکستان سارے ثبوت جو ہے، اب کل بھی فوٹیج سارے دکھا رہے تھے نا. ایک وہ ارناب گوسوامی ہے، اس کی جو اس نے نقل اتاری ہے بادامی صاحب کے پروگرام میں، شفاعت علی. ہاں زبردست. بھئی دیکھیں بادامی نے بھی ماشاءاللہ زبردست کیا. وہ آ رہی ہے نا اس کی بھی کہ 65 کی جنگ میں نور جہاں نے جو کام کیا تھا اب بادامی نے کیا. اور بادامی اتنا اچھا انسان ہے نا، بالکل ہمبل پرسن ہے وہ. اللہ تعالیٰ اچھا آپ دیکھیں جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے نا اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ اتنے عروج پہ گیا ہے لیکن عاجز ہے، ہمبل ہے وہ. اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دیں. پھر محنت بھی ہے نا، محنت بھی ہے، اللہ کا محنت کرم بھی ہے. ہے. ہاں جی بالکل محنت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں جتنی وہ محنت کرتا ہے. لیکن اس بندے کے مجھ سے کبھی کوئی بڑا لفظ نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا. اچھا اور وہ نا اس میں جنید جمشید کی بہت تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری پرسنالٹی کو چینج کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے، مزاج میں سے غصہ ختم کرنے میں، بہت سی چیزوں میں، نماز 5 وقت کی. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے راستے میں آؤ، مشکلات بھی ہوں گی لیکن میں تمہیں آسانیاں بھی دوں گا. تو اس وقت ہمارے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ایسا زبردست. اچھا ہر بندہ اپنی جگہ نا بڑا وہ ایک فخر محسوس کر رہا ہے اس کامیابی پہ. آگے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھے اور ہمارے دشمن جو ان سے ہیں نیست و نابود رہیں.
صحیح ہے نا؟ بالکل تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور وہ کیا چل رہی ہے کورٹس کی، کیا سچویشن جا رہی ہے آج کل؟ کورٹس میں، سپریم کورٹ میں آج کل تو وہ اب 3 کیسز زیادہ چل رہے ہیں آئینی بینچ میں. ایک تو وہ سپر ٹیکس کا کیس ہے، ایک جو ہے وہ ریویو جو چلانے نہیں چاہ رہی دوسری پارٹی، جو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے، اور تیسرا وہ ہے اس کا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ٹرانسفر ہوئی تھی، کا ہے. اب اس کو بھی لمبائی کر رہے ہیں. صرف آرگیومنٹس وہی گھوم گھوم کے وہی آرگیومنٹ خط لکھ دیا بہادر اچھا، جج آپ کا بہادر جج. اپنا کیا خیال ہے کہ میرا ذاتی ٹرانسفر کو خیال کیا یہ مانا ہے جاتا کہ ہے؟ ٹرانسفر دیکھیں، آرٹیکل تو خاموش ہے. ٹھیک ہے. اب قانون یہی ہے کہ جب لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں کسی چیز کی کمی ہے اس کو صرف پارلیمنٹ ہی امینڈمنٹ کر کے پوری کر سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا. عدالت نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ نے پہلے کچھ عرصہ پہلے کیا اس طریقے سے، لیکن بعد میں وہ ججمنٹس ریویو میں ختم ہو گئی، جیسے الیکشن کے کیس میں تھا، اور ایک اور یہ جو تھی جو نااہلیت کو کہہ دیا تھا کہ ساری عمر کے لیے ہے، ایک دفعہ بندہ نااہل ہو گیا، اب ساری عمر کی بات کہیں بھی نہیں تھی، تو اس کو پھر اب ریویو میں اس کو واپس لے لیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ نے لا بنا کے اس کو 5 سال کے لیے سیٹ کر دیا. ایک اور آرٹیکل تھا 63 کا، اس میں جو ڈسکوالیفیکیشن 5 سال دی ہوئی تھی وہی 62(1)(f) میں بھی دے دی کہ وہ 5 سال ہی رہے گی. تو اس طریقے سے اس کو ہم کاسس اومیسس کہتے ہیں کہ اگر قانون میں کوئی چیز رہ گئی ہے، کمی ہے، آپ کو لگتا ہے کمی ہے کسی کو بھی، تو اس کو عدالت پورا نہیں کر سکتی. وہ عدالت پارلیمنٹ کو ریکمنڈیشنز دے سکتی ہیں، اور پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کو دیکھ سکتی ہے کہ امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر کرنی ہے تو کس حد تک کرنی ہے. اچھا، آپ کی اپنی اوپینین اس میری سلسلے میں اوپینین کیا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ٹھیک ہے، بالکل جو پروسیجر ہے وہ ٹرانسفر ہو پروسیجر سکتی ہے؟ اڈاپٹ ہوا ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اب ٹرانسفر پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ سینیورٹی ختم کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی. ویسے میرے حساب سے تو ایک جج صاحب کی ہی ہوئی ہے سینیورٹی ڈسٹرب، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو ریمیڈی تھی وہ انہوں نے اویل کر لی. وہ چیف جسٹس کا انتظامی ایک اختیار تھا، انہوں نے سینیورٹی سیٹ کر دی، انہوں نے اپیل کی، وہ اپیل ریجیکٹ ہو گئی. اب اس پہ بھی سپریم کورٹ کی آج تک کی ججمنٹس تو یہی ہیں کہ جو ہائی کورٹ انتظامی اختیار بھی استعمال کرتا ہے یا چیف جسٹس استعمال کرتا ہے، اس کے خلاف ریمیڈی ڈیٹ کی نہیں ہے. وہ آپ کو ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. تو اب اگر کوئی اس پہ قانون بن جائے یا سپریم کورٹ اب اس پہ کوئی ڈائریکشن دے دے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو فی الحال تو یہ ہے کہ ٹرانسفر صحیح ہے. صحیح ہے. جی، اب ٹرانسفر کو تو صحیح وہ بھی مان رہے ہیں. اب ایشو صرف اس کو لا رہے ہیں کہ جی میلافائڈی ہے. میلافائڈی وہ ظاہر کر نہیں رہے. وہ جو خط لکھ دیا تھا وہ، اس سے بھی میرا تو اوپینین ذاتی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی جج کو اپروچ کیا ہے، میں جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تھا اس وقت بھی میرا ویو یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ کو اگر کسی نے غلط طریقے سے اپروچ کیا ہے، آپ کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور ہے. آپ عام آدمی کے خلاف تو فٹافٹ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیتے ہیں. تو آپ کو جس ایجنسی کے بندے نے اتنا کیا، آپ اس کے ہیڈ کو بلا لیتے بھائی، اس کو نہیں بلاتے. آپ کم از کم چلو اس کو چھوڑیں، ہم صرف سمپل یہ ہے کہ آپ اپنی یہ والی پاور استعمال کر لیتے، بات سیدھی ہو جاتی، سامنے آ جاتی کہ کیوں کیا ہے جی. وہ آ کے جواب دیتا کہ میں نے نہیں کیا. تو اب یہ چیزیں ہیں. تو خط لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خط دیکھے ہیں، بڑے بڑے خط دیکھے ہیں ہم نے اپنی پریکٹس میں بھی. جن لوگوں نے خط لکھے وہ بیچارے. اچھا، میں خط کا مقصد سمجھے بس یہ گند کرنا ہی ہوتا ہے. جی، خط لکھنے کا مقصد گند کرنا ہوتا ہے، وہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اپنی زندگی میں ایسے گزرے ہوئے خط جب لوگوں نے لکھے، جی جی، تو پھر ان خطوط کا کیا ہوا؟ خط کا مطلب بس گند اس پہ کبھی بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، کریں گے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے جناب، اب ہم کرتے ہیں اپنی اینڈنگ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ہم ہوں گے حاضر. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. جس نے کام پہ جانا ہے اللہ تعالیٰ سب کے کام میں برکت ڈالے، روزگار میں برکت ڈالے. جو
بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال روزگار نصیب کرے، اور جن بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں ان کی کامیابی کے لیے۔ اور بچوں ڈرائیو آرام سے کیا کرو، کیئرفل کیا کرو، آپ کے گھر والوں کو آپ سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کا خیال رکھا کرو۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے، آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گپ شپ ود آمنہ خان۔